کی بادشاہی کے شہری ہیں. یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں, کچھ مدت کے لیے ہیں. یہاں پر ہم عارضی ہیں, ہم اب بھی یہاں پر نہیں ہیں. یہ ٹھکانہ ہمارا عارضی ہے. اور یاد رکھیے, یہ جو عارضی زندگی, یہ جو تھوڑی سی مختصر زندگی خدا نے ہمیں دی ہے, یہ زندگی دینے کا بھی خدا باپ کا ایک مقصد ہے. اس تھوڑی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ابدی زندگی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ زندگی خدا نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دی ہے کہ ہم ابدیت میں جانے کے لیے اس زندگی میں رہتے ہوئے جو جسمانی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارا کام ہے. لیکن انسان اس دنیا میں آ کے انسان اپنے دھندوں میں بعض اوقات اتنا کھو جاتا ہے, اسے اپنا اصل مقصد ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے یہاں پر رہ کے کرنا کیا ہے اور انسان کرتا کیا ہے. تو اس لیے جو اول ترجیح ہماری خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. اول ترجیح ہماری خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانا اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں سے قبول کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. باقی کام جو ہے وہ بعد کی بات ہے. خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کو تلاش کرو تو زمین کی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. یہ نہ کہو کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. ایسی چیزوں کی فکر میں تو غیر قومیں رہتی ہے, لیکن تمہارا پروردگار تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج. اس لیے ہم نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں سے پورا کرنا ہے, جس کے لیے ہمیں خدا نے یہاں پر رکھا ہے, اور ہم نے ابدیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میں خدا کے خادم پاسٹر شکی رنجن صاحب, رشید صاحب میرے سینئر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی میرے ہم خدمت بہت ہی سلیم اختر صاحب بہت خدا کے سینئر خادم بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت کچھ آپ کو سکھا تو نہیں سکتا, لیکن عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. خدا کا کلام ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں ضرور ہم کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. میں چاہ رہا تھا کہ شکی رنجن صاحب کلام سنائے, لیکن انہوں نے کہا پادری صاحب نہیں, آج آپ ہی کلام سنائیں گے. تو میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں, مشکور ہوں ان کی اس محبت کے لیے جنہوں نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آپ مقامی ہیں, آپ ہی آج خدا کا کلام بیان کریں گے. چند ایک باتیں کر کے اس کے بعد میں حوالہ تلاوت کرنے کی طرف آؤں گا. انسان کی شخصیت پر چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا. انسان جو ہے اس کو خدا نے عظمت بھی بہت دی ہے, لیکن انسان کی اگر بخوبی غور کرے اپنے آپ پہ تو پھر اس کی جو حیثیت ہے دونوں پر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا تعارف کرواؤں گا. کلام لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی مانند بنایا, اپنی شبیہ پہ بنایا, اور اشرف المخلوقات کائنات کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب سے افضل جو ہے اس نے انسان کو بنایا. آپ جانتے ہیں کلام دنیا کی ہر ایک چیز بنا کے پھر انسان کو بنایا اور آدم کو ان ساری چیزوں کا اختیار سونپ دیا. تو خدا نے انسان کو بڑی عزت بخشی ہے, اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اپنی مانند بنایا ہے اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے.
اور پھر اس سے برکت بھی دی، بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لیکن عزیزو، آپ جانتے ہیں انسان گناہ کر کے خدا کی حضوری سے نکالا گیا، تو دوسری سائڈ آپ کو بتاتا ہوں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ انسان بعض اوقات اس دنیا میں آ کے ان ساری چیزوں کو جان کے میں خدا کی مانند، خدا نے مجھے اپنی مانند بنایا ہے، بڑی عزت بخشی ہے، بڑا مقام بخشا ہے، وہ بعض اوقات اپنی حیثیت، اپنے مقام اور اپنی اوقات سے اوپر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسری سائڈ آپ کو بتاتا ہوں، انسان جو ہے یہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے بائبل میں بھی لکھا ہے کچھ لوگوں نے خدا بننے تک کے دعوے کیے، لیکن خدا ہی خدا ہے۔ انسان مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، خدا نے اسے بنایا ہے۔ اور انسان مٹی ہے، کس سے بنایا گیا ہے؟ مٹی ہے، اور کلام میں لکھا ہے تو خاک ہے اور خاک ہی میں ایک دن پھر لوٹ جائے گا۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم مٹی ہے اور مٹی میں ایک دن چلے جانے والے ہیں۔ دوسری، ہم مٹی سے بنے ہیں اور جو ہمارے اندر سانسیں چل رہی ہیں یہ ہماری سانسیں بھی اپنی نہیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ نہ یہ بدن ہمارا اپنا ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ایک دن چلا جائے گا۔ اور یہ سانسیں جو ہے یہ خدا نے ہمیں دی ہے، اور کلام میں لکھا ہے خاک خاک سے جا ملے اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے، باطل ہی باطل واعظ کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ تو جنہوں یہ سانسیں بھی خدا نے لے لینی ہے اور یہ مٹی جو ہے یہ مٹی میں چلی جائے گی۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اس جگہ پہ جا کے، ہم خاک کو خاک کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر عزیزوں ہم دیکھیں ہم کیا ہیں، ہماری سانسیں بھی اپنی نہیں ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم مکمل نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آدم کو بناتے ہی خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خدا نے کمی محسوس کی، خدا نے جب ہوا کو بنایا تو پھر کہا اچھا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اکیلا انسان کہے میں سب کچھ ہوں، اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خاندان کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ مل کے انسان کی عزت وقار مقام بڑھتا ہے۔ اور ہم جب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو دنیا کا نظام چلتا ہے۔ جیسے میں یہاں پر کھڑا ہوں، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہی نہ ہو تو میرا کلام سنانے کا مقصد فیل ہو جائے گا۔ میں کہوں کہ میں بڑا کلام سناؤں، یہ وہ میری بڑی بات ہے، اگر سننے والے نہ ہو میری کوئی بات نہیں۔ خدا کی خاطر نے اتنا اچھا گایا تو اگر سننے والے نہ بیٹھے ہوئے ہو کوئی بات نہیں، کون سنے گا، کون داد دے گا، کون کہے گا واہ بہت اچھا، بڑی برکت ملی۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اور بتا دوں، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے
بڑے لمبے چوڑے منصوبے باندھتا ہے، پر یاد رکھیے کلام کے اندر لکھا ہے خدا کا بندہ ایوب جو ہے اس کی معرفت ہم سیکھتے ہیں، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے۔ کتنے دنوں کا؟ تھوڑے دنوں کا ہے، اور وہ بھی دکھوں سے بھرا ہوا۔ انسان تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ کلام لکھا ہے بخارات کا سا حال ہے، گھاس کی مانند ہے، پھول کی مانند ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ہمارے دعوے بڑے بڑے ہیں، اس لیے اس تھوڑی زندگی کے اندر اصل مقصد آسمان کی بادشاہی میں جانا اور ابدیت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے عزیزو ہمیں اپنے جو منصوبے ہیں انہیں تھوڑا کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے۔ اول ترجیح ہمیں خدا باپ اس کے بیٹے یسوع مسیح جو ہمارے نجات دہندہ ہے اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں، ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں، تو اس لیے اس دنیا کے کاموں کی طرف دھیان نہ دیں، اس دنیا کے مکانوں کی طرف دھیان نہ دیں، اس دنیا میں محل بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اس دنیا میں آگے بڑھنا اچھی بات ہے، پر عزیزو اس سے زیادہ اچھی بات ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، جو ہمیں سکھاتا ہے۔ آئیے ہم اپنی بہتری کے لیے سیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب۔ اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک خداوند کے زندہ کلام مقدس کی ہم تلاوت کریں گے۔ میں خدا کے خادم کو اصغر صاحب سے کہوں گا آئیں گے خداوند کے زندہ کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ تو خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ خدا کا مقدس کلام آپ کے لیے، ہم سب کے لیے برکت، سلامتی، شفا، ہماری زندگی کی بہتری اور روحانی ترقی کا سبب ہے۔ آمین۔ ذرا زور عزیزوں، خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے جس حوالے کو ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو دنیاوی گھر ہم بنا رہے ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ ہے، بڑا دھیان ہے، اور اگر کسی کو خدا فرصت دے دے، بڑا اچھا گھر بنا لے تو وہ اس پہ بڑا فخر کرتا ہے، پر یاد رکھیے عزیزو، گھر ہو سکتا ہے آپ کے ارمان پورے ہو جائیں، بن جائیں، ٹائلیں لگ جائیں، پتھر لگ جائیں، سب کچھ لگ جائے جو کچھ آپ چاہتے ہیں، پر ہو سکتا ہے اس سے فوراً بعد خدا کہے تیرے ارمان پورے ہو گئے ہیں، کل وقت بھی تیرا پورا ہو گیا، آ جا، ان میں رہنے والے کوئی اور آ جائیں گے، بڑے مالک۔ تو اس لیے عزیزو ہم نے دنیاوی مکانوں کی طرف دھیان نہیں دینا، ہماری فکر کرنے والا ایک ہے۔ کیا لکھا ہے کلام میں؟
خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اتنے چل رہے ہیں ہماری رہائش گاہ، ہمارا گھر تیار کرنے کے لیے یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں تمہارے لیے، اور وہ والے مکان جو کبھی گرنے والے نہیں۔ یہاں پر بڑے سے اچھے مکان بنائے، بعض اوقات سیلاب وغیرہ آ جائے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے مضبوط چٹانیں جو ہے مکان میں خراب ہو جاتے ہیں، لیکن عزیزو یہ وہ مکان ہے جو کبھی خراب ہونے والے نہیں۔ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح سب سے بڑی امید ہے میری اور آپ کی، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ میں جاتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اب عزیزو یسوع مسیح ہمارے لیے گیا ہوا ہے، پہلے وہ آیا، اس نے فدیہ دیا، ہمارا عزی بنا، اپنا مقدس خون جو ہے وہ ہمارے لیے بہا دیا، تاکہ اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہماری مخلصی اور ہماری رہائی ہو، ہم راست بازی گنے جائے اور ہم نجات کو حاصل کر سکے۔ عزیزو پھر وہ چلا گیا اور اس نے کہا ہوا ہے میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ عزیزو اب ضرورت ہے، وہ آنے والا ہے، ہم اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جس نے کہا ہوا ہے جاتا ہوں پھر آؤں گا، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ یہ ہے اب ہماری زندگی بسر کرنے کا مقصد کہ یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے، ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے، اس کے ساتھ جانے کی تیاری کرنی ہے۔ یہ جو جسمانی زندگی خدا باپ نے ہمیں دی ہے، اب اس کا مقصد ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ تیاری کا وقت ہے، یہ زندگی خدا نے ہمیں تیاری کرنے کے لیے دی ہے، ابدیت میں جانے کے لیے، ان مکانوں میں جانے کے لیے، اس نئے یروشلم میں جانے کے لیے جہاں پر عزیزو نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ آہو نالا ہے، نہ درد ہے، نہ تنگی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، وہاں پر خدا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے اور خدا ان کا جلال ہی جلال ہے۔ اور آج جو اس کو قبول کرتے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، وہ وہاں پر اس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر عزیزو خداوند کا جلال ہی جلال ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بے روزگاری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج ہم بے شمار مختلف پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ عزیزو اس لیے اگر ان پریشانیوں کی زندگی سے
छुटकारा हासिल करके अपनी जिंदगी जिसमें कोई दुख नहीं है उसमें शमूलियत करना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा बाप की मर्जी को उस अपनी जिंदगी में से उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना होगा। अबदियत के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दुनियावी जो मकान है इनकी तरफ से नजर हटा के कामल करने वाले यीशु की तरफ देखना होगा, जो हमारी निजात है, जो हमारी उम्मीद है, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया है। वो ना करो पागल हो। क्या करना चाहिए? दुनिया के धंधों में ही खोए रहना चाहिए बैठ या जाओ, फिर नीचे बैठ जाओ। आसमान की बादशाही में जाने के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें तैयारी करनी चाहिए। हम सब कलाम में एक बार नहीं बार बार बताया गया है कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम यहाँ से रुखसत होने वाले हैं, ये दुनिया मिट जाएगी, फक्त एक ही नाम बाकी रहने वाला है जिसका हम गीत गाते हैं, रहेगा नाम सदा टिकर मसीहा रहेगा जब तलक सूरज रहे। इसलिए अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका नाम सदा रहने वाला है, वो अपनी बादशाह है, उसकी बादशाही हमेशा के लिए कायम रहने वाली है। तो इसलिए इस दुनियावी बादशाही को छोड़े आसमान की बादशाही में जाने के लिए जिसका बादशाह मसीह खुदावंद है, मेरा और आपका नजात दहिंदा है, जिसने कहा है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। उस बादशाही में जाने के लिए, उन मकानों में जाने के लिए, अपनी जिंदगी में जाने के लिए, हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ये हमारा मकसद है। यहाँ पर जिस्मानी जिंदगी बसर करते हुए ये दुनियावी मकान 22 मिनट 21 सेकंड हो गया। ये जो हमारी जिस्मानी जिंदगी है ये भी खत्म हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग मामू जी 100 साल हो सकता है सिर्फ कुछ ऊपर हो, इतनी लंबी जिंदगी खुदा ने दी, लेकिन वक्त आ गया, उनके आखिर वो वक्त आ गया, खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो हम में से हो सकता है किसी की बड़ी उम्र हो, पर यह भी हो सकता है कि किसी की उतनी उम्र ना हो। आपको पता है कुछ बच्चे ही फौत हो जाते हैं, कुछ नौजवानी की उम्र में चल बसते हैं, कुछ ढेर उम्र में, कुछ 50, 60, 70, 80। कलाम में तो लिखा है इंसान की उम्र की म्याद ही क्या है, 70 बरस या फिर कुव्वत हो तो 80 बरस। तो इसलिए चीजों हम यहाँ पर आरसी हैं, मुख्तर हैं, कुछ मुद्दत के लिए है, ये दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। हमें उसके साथ जाने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। और याद रखिए जिंदगी का मंबई वही है, उसी ने कहा है राह हक और जिंदगी मैं हूं। अगर जिंदगी चाहते हैं, वो जिंदगी जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, तो फिर जिसने कहा है राह हक और जिंदगी मैं हूं,
उसके पास आ जाए, अपना आप उसे दे दीजिए ताकि हम जिंदगी के वारिस बन सकें। छठी आयत में क्या लिखा है? तोमा के कहता है, ऐ खुदावन हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बात तक नहीं आता। यीशु मसीह के बगैर किसी की बाप तक रसाई नहीं हो सकती। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर किसी की अपनी जिंदगी तक रसाई नहीं हो सकती। किसी की आसमान की बादशाही तक रसाई यीशु मसीह के बगैर नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो मेरा और आपका नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने कहा है, राह हक और जिंदगी मैं। आसमान पर जाना चाहते हैं ना, हर एक जाता है ना। तो जो आसमान से आया है, जो आसमानी है और जो आसमान पर चला गया है, जो आसमान की राह जानता है और जिसने कहा है आऊंगा तो मैं अपने साथ ले लूंगा, तो इसलिए अजीजों सिर्फ वही एक है जो आसमान से आया, आसमान पर चला गया और फिर आसमान से हमें लेने के लिए आने वाला है। उसके बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते, फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। अगर कोई और राह ढूंढता है, किसी और रास्ते से जाना चाहता है, नहीं जा सकते। रास्ता एक ही है और वो खुदा का बेटा, मेरा और आपका नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके मार खाने से हमें शिफा मिली है, जिसके खून बहाने से हमारी मौत बची हुई है, जो हमारा इफ्सी बना है, जो हमारा दरमियानी बना है, जिसने इंसान की और खुदा की जो जुदाई हो गई थी, अपने कीमती खून के वसीला से फिर से हमारा खुदा बाप के साथ मेल कराया है, सुलह करवाई है। अजीजों वही हमें आसमान की बात सही तक लेके जा सकता है। तो इसलिए अजीजों हम अबदियत के अगर वारिस होना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी में अगर दाखिल होना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग मामू जी लबा मसीह चले गए हैं, मैं ईमान रखता हूँ, आप सब भी मैं ईमान रखता हूँ, ये इसी बात से मुत्फिक है कि वो आसमान की बात से के वारिस है। अगर हम चाहते हैं जहाँ पर हमारे बड़े चले गए, हम भी वहां पर जाएं। अभी पादरी साहब, अस्कर साहब कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि हमारे घर के आधे लोग आग में जले और आधे जन्नत में चले जाएं, ऐसा है। ये जो जिस्मानी आग है, इससे अगर किसी हमारे अजीज को कोई तकलीफ हो, हमें वो बर्दाश्त नहीं होती, तो वो आग इससे कितनी कई गुना तेज होगी। जो लोग आज उसकी मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, जिनको उस आग में जब डाला जाएगा वो मरेंगे भी नहीं, वहां पर रोना और प्रांतों का पीसना होगा। यानी आग और गंधक से जलने वाली झील। अगर उस आग से बचना चाहते हैं और अगर चाहते हैं जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं हम पूरा खानदान एक जगह पे हो, अगर हम चाहते हैं हम पूरा खानदान आसमान की बातचीत में जाए, तो फिर हम एक अकेला घर का शख्स नहीं बल्कि पूरा खानदान अपने घरानों को तैयार करें, एक दूसरे को गाइड करें, एक दूसरे को सिखाएं कि हम यहाँ पर रहने वाले नहीं, घरानों के घराने